السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیو ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج وہ قوم تختہ عرش پہ تمام قوموں سے بد نصیب قوم شمار ہوتی ہے۔ اس بد نصیبی کا راز پانے کے لیے مسلمان کو تگودو کرنی چاہیے تھی، کوشش کرنی چاہیے تھی، اس کے راز کو حاصل کرنا چاہیے تھا کہ آخر سبب کیا ہے۔ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمارے سلف پڑھا کرتے تھے، وہی قرآن ہمارے لیے دستور الحیات ہے، وہی رسول ہمارا قائد اور رہنما ہے، اور وہی افکار وہی اسباب آج ہمارے بھی ہیں، لیکن وہ آسمان دنیا پہ کھیلتے تھے اور ہم زمین پہ چلنے میں بھی انسانوں کے محتاج بنے بیٹھے۔ اگر انسان اپنی کم نصیبیوں اور بد نصیبیوں کے اسباب کے کھوج لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، لیکن بد نصیبی ہے کہ ہم وہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے اپنی اس آیہ مقدسہ میں اپنے ایک محبوب بندے کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ نے ایک بندہ ایک انسان قرار نہیں دیا، بلکہ صاحب وہ ایک امت تھا، وہ قوم خوش نصیب تھا جس نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور بڑا ہونے کا شرف پایا ہے۔ اللہ کے دین، اللہ کی تعلیم، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا۔ اللہ نے یہ ذمہ لگایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا محبوب مقبول بندہ یوں ہی ہمارا محبوب و مقبول نہیں بنا، بلکہ کچھ اسباب تھے، اس کا کردار، اس کے افعال اور اس کی زندگی کے لیل و نہار سبب تھا اس کا کہ وہ اللہ کا محبوب بنتا۔ جب اللہ نے اس کو اپنی محبوبیت کا تاج پہنا دیا، اعلان کر دیا، تو وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا اللہ یہ جو تو نے مجھے شرف دیا ہے، یہ جو تو نے مجھے عظمت سے نوازا ہے، میری اولاد کو بھی اس سے نوازو گے؟ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو نے ہمیں خوش کر دیا ہے، تجھے ہی نہیں تیری اولاد کو بھی صاحب شرف بنائیں گے، مشرف بنائیں گے، ذی وقار بنائیں گے، ان کی عظمت کے پھریرے بھی لہرائیں گے۔ لیکن ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین،
میرا یہ وعدہ تیری اولاد میں سے ان کے لیے ہے جو میری توحید کا پرچم لہرائیں گے. اللہ مجھے قوم کا تو نے امام بنایا، نبوت سے سرفراز کیا، علم دیا، رسالت دی، انسانوں میں منتخب کیا، اور مجھ سے زیادہ یہاں کوئی بھی نہیں. ایسا شرف میں اپنی قوم کے لیے بھی اپنی ملت کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہوں، اپنے حسب و نسب میں بھی چاہتا ہوں. فرمایا ابراہیم ہم نے تجھے آزمایا ہے یہ کہہ کے کہ کہو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس راہ میں تجھے جتنے شدائد، مصائب، آلام، پریشانیاں اٹھانی پڑی وہ تو نے خندہ پیشانی سے اٹھائی، مگر توحید کے پرچم کو گرنے نہیں دیا. فرمایا قیامت تک جو شخص اس توحید کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک، اچھے اور اچھی خصلت کے مالک لوگوں کا امام بنا دوں گا. قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ عہد کیا. اور ابراہیم کیا تھے؟ ایسا انسان جس کی زندگی کا ہر رخ باوقار ہے، اور ایسے لوگوں کی مثالیں اگر اللہ قرآن میں دیتا ہے تو مقصود یہ ہے کہ ایسے بن کے دکھاؤ. اگر تم ایسے بن جاؤ گے تو اللہ محبوبیت کا تاج تمہارے سر پہ بھی رکھ دے گا. ابراہیم کی زندگی کے کسی رخ کو اٹھائیں، آپ کا دل مسرور ہو جائے گا ان کے کردار کو دیکھ کے، ان کے اعمال کو دیکھ کے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم ایک خدا خوفی رکھنے والا انسان تھا، بڑا حلیم تھا، متحمل مزاج تھا، اور لوگوں کے متعلق اس کے دل میں بڑے رحم کے جذبات تھے. ابراہیم علیہ السلام انتہا درجے کے مہمان نواز تھے. قرآن کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ نے چند فرشتوں کو بھیجا کہ لوط کی بستی کو تباہ اور برباد کر دو، یہ رہنے کے قابل نہیں. ارشاد فرمایا جاتے جاتے ابراہیم کو بھی میرا پیغام دے دینا کہ تو بھی با کمال ہے. اگر میں نے تجھے اسماعیل دے کے جدائی کا حکم دیا ہے تو تیری اس رضا پہ میں اتنا راضی ہوا ہوں کہ اسحاق کی بشارت دیتا ہوں تمہیں. اس کو بیٹے کی جو برداشت بشارت دے کے یہ نہ کہنا کہ تمہیں بیٹا دیا، بلکہ یہ کہو کہ اس بیٹے کی نسل آگے بھی چلے گی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے محبوب و مقبول ہیں، اور یہ سبب ان کے اس کردار کا تھا. آسمان سے فرشتے آئے انسانی شکل میں، مختلف روایات ہیں، جبرائیل تھے، میکائیل تھے اور اسرافیل تھے، 3 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھو. وہ بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اٹھ گئے. بنا ہوا بچڑا لے کے آئے، کھاؤ. اس طرف ہاتھ نہیں اٹھتے ان کے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے ابراہیم ہم جب تک کھانے کی رقم ادا نہ کر دیں تب تک نہیں کھایا کرتے. فرمایا ٹھیک ہے، تم مجھے پیسے دے دینا، رقم دے دینا. چلو آپ بتائیں کہ کون سی قیمت ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے قیمت پوچھتے ہو نا
تو جب اس کو شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، جب اس کو ختم کرو تو الحمدللہ کہہ دینا. یہ قیمت ہے ابراہیم کے کھانے کی. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. پھر دیکھتے ہیں ان کی طرف، ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے کھانے کی طرف. اللہ کہتے ہیں دل میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا. سبب کیا تھا؟ کہ اس دور میں یہ رواج تھا، یہ ریت تھی کہ جو کسی کا ایک بار نمک کھا لیتا ہے وہ اس کا کبھی برا نہیں چاہتا. ابراہیم سمجھتے ہیں یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہتے. ابراہیم علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھایا نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی سوچ اور فکر یہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رات کا کھانا بہت دیر سے کھاتے، کافی پیچھے چلے جاتے. اللہ کے نبی کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ رات کا کچھ وقت گزرے ہوئے کوئی مسافر آ جائے اور بستی میں اس کو کھلانے والا کوئی نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کھانا شام کا بہت لیٹ کھایا کرتے تھے. فرمایا ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا ہے تو اس سبب نہیں کہ اس سے ہمیں پیار تھا، وہ ہماری کو خاص مخلوق تھی، بلکہ اس کا کردار ایسا تھا کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے تھے. اللہ نے اس کو اپنا مقبول بنایا تھا اور اپنا خاص بندہ بنایا تھا. ایسا خاص بندہ کہ آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک آج تک کسی نبی اور رسول نے توحید کا وہ گانا نہیں گایا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے گایا تھا. وہ نغمہ بلند نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. انبیاء کے دور کے چند سردار تھے جو اپنی قوموں کے سردار تھے. ابراہیم نے اس انسان کے سامنے توحید کا نغمہ گایا ہے جو خود کو خدا کہتا تھا اور پوری دنیا کا واحد حکمران تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اتنے بڑے توحید پرست ہونے کے باوجود دل میں اتنی سختی نہیں تھی، اتنی گرمی نہیں تھی، اتنی شدت نہیں تھی جو آج توحید پرستوں میں، بلکہ بڑے نرم تھے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم نے جس کو دعوت ایمان، دعوت توحید اور اللہ کا پیغام دیا وہ ابراہیم کا باپ تھا. یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. بابا کس کی عبادت کرتے ہو؟ عجیب آدمی ہو. پتھروں کی عبادت، حجر و شجر کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، ان کے پلے ہے کیا؟ بابا یہ مناسب نہیں. غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. دیکھو یہ تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے. کن کی عبادت کرتے ہو؟ میں تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جس پیغام پہ لبیک کہہ کے اپنی دنیا کو بھی باوقار بنا لو گے اور اپنی آخرت کو بھی باوقار بنا لو. تم شیطان کے پیچھے لگ گئے ہو اور شیطان بابا رحمان کا دشمن ہے، نافرمان ہے. میں نہیں چاہتا میرا باپ آپ کے سپرد کر دیا جائے. منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، پیار سے لاش سے گلے میں بازو ڈالتے ہیں، محبت و پیار سے باتیں کرتے ہیں. بابا یہ بہت بری راہ ہے، اس راہ کا انجام آگ ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. چھوڑ دو بابا یہ سوچ. کیا کرتے ہو؟ کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی پانی برسانے والا، کوئی دھوپ جلانے والا، کوئی آگ جلانے والا، کوئی سردی لانے والا، کوئی گرمی لانے والا. کیا ہے؟ لو سب ناکارا بیکارا، صرف ایک رب کی ذات ہے.
ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں کہہ رہے ہیں جس قوم کو آدم کا قرب حاصل ہے، ابھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، محبوب و مقبول انبیاء کے سلسلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، بابا ان کی عبادت، اوے ہاں یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ مکہ میں بھی جو کعبۃ اللہ میں بت تھے وہ ذہنی تراشیدہ نہیں تھے، بلکہ پہلے دور کے انبیاء رسول اللہ اور اولیاء کے بنائے ہوئے بت تھے، ذہنی تراشیدہ نہیں۔ یہاں بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے ذہنی تراشیدہ نہیں تھے، بلکہ ان اپنے سلف کی عبادت کرتے تھے جن کے متعلق یہ عام تھا کہ یہ اللہ کے بڑے محبوب و مقبول لوگ ہیں۔ ابراہیم ارغب انت انا لہدی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک فاہجرنی ملیا، وہ منتیں کر رہا ہے، وہ سماجتیں کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ بڑھ کے داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے بابا یہ راہ بڑی بری ہے، اس راہ پہ چل کے انجام برا نکلے گا، خدا کے لیے میری بات مان جاؤ۔ کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے برا نہیں سوچتا، میں تیرے لیے برا نہیں سوچتا، میں باغ و بہار کا سوچتا ہوں تیرے لیے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک فاہجرنی ملیا۔ توحید پرست، موحد، توحید کا علم بردار منتیں سماجتیں کرتا ہے، اور توحید کو مان لو، توحید کا باغی، مشرک، اللہ کا باغی، دین کا باغی، رسول کا باغی، نبی کا باپ ہونے کے باوجود کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر تم نے یہ بات چھوڑی نا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کو مان لے، کہاں سے لائے ہو یہ دین؟ موحد پیار اور محبت کی بات کرتا ہے اور مشرک تلوار کی بات کرتا ہے۔ آدم سے لے کے آج تک آپ کوئی مشرک ایسا نہیں دیکھیں گے جو کسی موحد سے بات کرتا ہے تو موحد تلوار اٹھا کے اس کا گلا کاٹنے کو تیار ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ مشرک پہلے یہ چاہتا ہے کہ موحد کی آواز کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے بابا اس بات سے رک جاؤ، لیکن بابا کی سمجھ میں نہیں آتا ابراہیم کیا تھا، اللہ نے قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیوں کیا اور کیوں مطالبہ کیا انسانیت سے کہ جب تک انسانیت زندہ ہے معقول لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ کیوں اللہ کہتے ہیں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ کردار تھا ابراہیم علیہ السلام، اپنی قوم کو بنایا۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کبھی اس گروہ کے پاس یہ چاند پرست ہیں، یہ ستارہ پرست ہیں، یہ سورج پرست ہیں، ان پہ حجت پوری کی اور کہا جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو، یہ اس قابل نہیں کہ انسانیت ان کے سامنے یوں ذلت کی زندگی بسر کرے، بلکہ یہ تو بیکار ہیں، اور تم عظیم ہو۔ عظمت کے حامل پتھروں کے سامنے جھکیں، عظمت کے حامل درختوں کے سامنے جھکیں، عظمت کے حامل جانوروں کے سامنے جھکیں، اور کیا عظمت رہ جاتی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کے سامنے ان کے پاس جا کے حجت قائم کی، چاند پرستوں کے پاس گئے حجت قائم کی، سورج پرستوں کے پاس گئے حجت قائم کی، کہا دیکھو ایک کم عقل انسان بھی، ایک فاتر العقل انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس پہ جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، زوال آتا ہے،
یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس پہ زوال آ جائے وہ انسان، وہ کائنات کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا۔ مالک و مختار وہ ہے جس پہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، جس پہ کبھی زوال نہ آئے، اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ ساری قوم کو کہا، ہر ایک کے پاس جا کے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت آگے بڑھتی، نمرود کو پتہ چلتا ہے کہ قوم میں ایک ایسا نوجوان ہے جو یہ کہانی پڑھتا ہے، یہ کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچتے۔ یہ نمرود سلسلہ نبوت سے تعلق رکھتا ہے، نوح علیہ السلام کا پڑپوتا ہے، نمود بن کنان بن سام بن نوح، اللہ کے نبی کا پڑپوتا ہے، اور اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی شاہی دی، اتنی سلطنت دی کہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں کہ 4 انسان ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ کافر ایک نمرود، دوسرا بخت نصر، اور مسلمان ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ذوالقرنین۔ 2 مسلمانوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے اپنے دور میں، اور 2 کافروں نے، یہ بھی ساری دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ ابراہیم، میں نے سنا تو کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ مجھ کو چھوڑ کے ساری کائنات کا واحد طاقتور، جس کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا، جس کی مرضی کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا، اس کو چھوڑ کے تم کسی ایسے کو اپنا رب مانتے ہو جو نظر بھی نہیں آتا، جو سامنے بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ مسکرایا، کہنے لگا ابراہیم یہ بڑی دلیل دی ہے تو نے کہ تیرا رب زندہ بھی کرتا ہے تو مارتا بھی ہے، تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں، انا ہوئی وامید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ کیسے؟ روایات میں ہے کہ 2 آدمیوں کو بلاتا ہے، ایک وہ جس کو جرم سے بری کر دیا گیا ہے، ایک وہ جس کو جرم کی پیدائش میں سولی کا حکم دے دیے۔ کہنے لگا ابراہیم یہ دیکھو، یہ شخص ہے جس کو عدالت نے سولی کا حکم دیا ہے، اور پروانے پہ میرے بھی دستخط ہو گیا کہ سولی دے دو اس کو، اور اس کو بری کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگا یہ جس شخص کو بری کیا ہے اس کو پھانسی لگا دو، اور جس کو پھانسی کا حکم دیا ہے اس کو بری کر دو۔ کہنے لگا لو، میں نے بھی زندہ کر دیا اور میں نے بھی مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے کہ کتنا بیوقوف انسان ہے، رب کا دعویٰ کرتا ہے، مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اتنی عقل اور شعور نہیں کہ میں نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے اور جو یہ کر رہا ہے وہ کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کٹ حجتی کرنے والے کو مزید اس سلسلہ میں کوئی گفتگو نہیں کی، بحث نہیں کی، مناظرہ نہیں کیا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اگر تو زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو مخلوق پہ تیرا کنٹرول بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور تو اتنا طاقتور ہے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے۔ موت اور زندگی پہ اختیار رکھنے والا مخلوق پہ بھی اختیار رکھتا ہے نا۔ جب سے کائنات اللہ نے تخلیق دی ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر تو بھی خالق و مالک ہے تو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پریشان ہو گیا۔ اب موحد کی دلیل کا جواب کیا جائے، اللہ کی قسم دنیا میں موحد کی کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں سوائے کٹ حجتی کے۔
فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں حیران پریشان لوگ دیکھ کے اپنے بادشاہ کا چہرہ، اپنے آقا کا چہرہ، اپنے معبود کا چہرہ، اپنے الہ کا چہرہ، ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں بنتا. لیکن نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، محبوب ہے. جس طرح ایک دوسرے سے محبوب دوست ساتھی پیار رکھنے والے ایسے ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ابراہیم بھی اللہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ارنی کیف تحیی الموتى. ساری کائنات کو سبق دیا، ایھا الناس، اے لوگوں، کائنات کا خالق اللہ ہے، ایک وقت آنے والا ہے ساری کائنات کو نابود کر دیا جائے گا، ایک ساتھ اللہ کی رہ جائے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور پھر انسانیت کو اٹھایا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى اولم تؤمن، تجھے ایمان ہی نہیں ہے؟ عرض کی اللہ نہیں، ایمان والی بات نہیں. ایمان ہے تو ساری قوم کو چیلنج کیا، ایمان ہے تو نمرود کو چیلنج کیا. لیکن اللہ یہ علم الیقین ہے، تیرا محبوب حق الیقین چاہتا ہے. مجھے یہ علم ہے، شک کوئی نہیں، انکار کوئی نہیں، شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے نبی نے ان کے لیے قرآن کی سمجھ کی دعا کی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ بڑی امید کی حامل آیت کون سی؟ عبداللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ سب سے زیادہ ایک ایماندار کے لیے دل کے اطمینان کے لیے ہے اور امید کی حامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بنو، اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے. یہ بڑی امید والی آیت ہے. فرمایا نہیں، میرے نزدیک امید والی آیت وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اللہ کے درمیان مکالمہ ہے. ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے. فرمایا تجھے ایمان نہیں؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا احتیاج پیدا ہوا تھا اس کے متعلق. تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کے متعلق کوئی برا خیال کبھی گزر جاتا ہے یا متشکک ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ اس شک کی بنا پہ اس انسان کو گرفت نہیں کریں گے. کیف تحیی الموتى اولم تؤمن، بلا اللہ ایمان ہے، نا ایمان والی کون سی بات ہے؟ کائنات میں ایک ہی طاقت ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ تیری ذات ہے. ایمان ہے تو زندہ بھی کرتا ہے، تو مارتا بھی ہے، یہ سب تیرے اختیار میں. ذرا یہ چاہتا ہوں کہ علم الیقین کے ساتھ ساتھ تیرے محبوب کا حق الیقین بھی ہو جائے. فرمایا اچھا، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. فرمایا ابراہیم پرندے 4 پکڑ لے، ان کو ذبح کرو اور مختلف پہاڑوں پہ تقسیم کر کے ان کے حصے رکھ دو. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا پرندے پکڑو. ابراہیم علیہ السلام نے پرندے پکڑے. فرمایا فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے کہ جب تو بولے تو ان کو پتا چلے ہمارا مالک بول رہا ہے. کر لیا اللہ. فرمایا ہر ایک پہاڑ پہ ان کا ایک ایک حصہ رکھ دے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا.
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پہاڑوں، مختلف پہاڑوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے گوشت کو رکھا. مختلف پرندے ہیں، روایات میں آتے ہیں. ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ وہ کون تھے؟ کبوتر ہے، کوا ہے، مور ہے، مرغ ہے، ایسے مختلف نام آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمیں اس سے کوئی گزر. ذبح کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کے پروں کو مختلف مقامات پہ رکھا، گوشت کے ٹکڑوں کو مختلف مقامات پہ رکھا، اور ان کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے. ابراہیم آواز دیتا ہے کبوتر تم آؤ. پہاڑوں سے گوشت اٹھتا ہے، پر اٹھتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، پرندہ بن جاتا ہے، سر نہیں لگا ہوا، اڑ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہے. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی آنے والے کبوتر کے لیے کوے کا سر پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ پرندہ وہ سر لینے سے انکار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کبوتر کا سر آگے کیا جاتا ہے، پرندہ اس سے جڑ جاتا ہے. 4 پرندے اللہ کے نبی کی آواز پہ آئے اور آ کے ان کے سر جڑ گئے. فرمایا جان لے ابراہیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. دیکھو جس طرح تمہارے سامنے تمہاری آواز پہ تمام پرندے زندہ ہو گئے ہیں، جب چاہوں گا قیامت کا دن ہوگا ان کو آواز دوں گا، ویسے ہی سارے لوگ آ جائیں گے جیسے تیرے پاس یہ پرندے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے لاڈ اور پیار کرتے ہیں، اور ابراہیم کو بھی اللہ نے محبوب بنا کے ہمارے سامنے اس انداز سے پیش کیا کہ سن لو، جو لوگ توحید کے علمبردار ہیں، جن کی توحید میں شک و شبہ نہیں، وہ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ ساری کائنات کی آنکھوں میں ان کی عزت و وقار کو اس طرح پیدا کیا جاتا ہے کہ کوئی ان کے وقار کو لتاڑ سکتا ہی نہیں. ابراہیم کو دیکھ لو، قوم کے جدا جدا معبودوں سے متعلق لوگوں کے پاس گئے، باپ کو کہا، بادشاہ کو کہا، پھر ساری قوم کو ایک ہی آواز میں پکارا. اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم کو مخاطب کیا. پہلے قوم کو مخاطب کرتے رہے، ستارہ پرستوں کو، چاند پرستوں کو، سورج پرستوں کو. باپ کو کہا، بادشاہ کو کہا، پھر ساری قوم اور باپ کو آواز دی. بابا یہ کیا ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ان کے سامنے اتکاف بیٹھتے ہو، ان کے سامنے دوزانو ہوتے ہو، ان کے سامنے چکتے ہو. یہ کیا ہے؟ مورتیاں، تصویریں، بت، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آبانا لها عابدين. ابراہیم دلیلے شلیلوں کی بات نہیں، ہمارے آباء و اجداد یوں ہی کیا کرتے تھے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ جی باپ دادا سے یہی سنتے آئے ہیں، نانی دادی سے یہی سنتے رہے. یہ ایک جدائی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جھکا نہیں کسی کے سامنے جا سکتا. اللہ کے محبوبوں کے سامنے جھکنا، ان کی قبروں پہ جھکنا، اللہ کے محبوبوں کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے جھکنا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے سامنے جھکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نیائی مذہب آ گیا جی. کوئی کائنات میں ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، کوئی کائنات میں مشکل کشا نہیں، کوئی کائنات میں حاجت روا نہیں، کوئی مالک و مختار نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی لینے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتا، صرف اللہ کی طاقت ہے، نیائی ہے. ابراہیم عجیب ہی بات سنا رہے ہو،
ہم نے اپنے آباء و اجداد کی ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا انتم و آباؤکم، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ضلال مبین، انتہائی دور کی گمراہی میں مبتلا. ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے آباء و اجداد کو، اور تیری آباء و اجداد تھے، ان کو برا کہتے ہو؟ تم تو گستاخ ہو، توحید کا ارتکاب کرتے ہو اولیاء اللہ کا، توحید کا ارتکاب کرتے ہو انبیاء اللہ کا، توحید کا ارتکاب کرتے ہو رسول اللہ کا. ان کو کہتے ہو برا، بہت بڑے گستاخ ہو. اور ابراہیم تیرے آباء و اجداد تھے، تیرے بزرگ تھے، یہ اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے. ان کو برا کہتے ہو. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابا کی ریت کو زندہ رکھا. جب کعبۃ اللہ فتح ہوا تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کا پیارا بھانجا زینب کا بیٹا علی بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا لفظ بولتے ہیں، بت کے سر میں چھڑی مارتے ہیں، وہ زمین پہ گر جاتا ہے. ایک بت کو چھڑی ماری، وہ زمین پہ گر گیا. لوگ پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بابا ابراہیم کی تصویر ہے. فرمایا اگر میرا بابا ہوتا تو وہ بھی اس کو پاؤں کے نیچے کچل کے پمال کر دیتا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ لا، اس لا کی تلوار سے ہر اس کا گردن قلم کر دی جائے گی جو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا بیٹھا ہے یا جس کو معبود بنایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم ان کو برا کہتے ہو؟ فرمایا ہاں، انتم و آباؤکم، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی. پریشان ہو گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے. کہنے لگے ابراہیم ویسے ہی کرتے ہو نا، مذاق سے کرتے ہو نا، اوکے سچ مچ کرتے ہو؟ فرمایا سن لو، تمہارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان کو تخلیق دیا ہے. اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ. اور جس کو چھوڑ کے ان کے ساتھ وابستہ ہوئے ہو، ان نے تمہیں سیدھا جہنم کی راہ پہ، ان کا انجام جہنم کی صورت میں دکھانا ہے. کوئی نہیں، میرے آباء و اجداد ہی صحیح، آدم کی فوٹو ہی صحیح، اس کا بت ہی صحیح، نوح کا بت ہی صحیح، ایسے انبیاء اور رسول اللہ کا ہی صحیح. لیکن وہ تو ان بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے. بد نصیبو، یہ جہالت کا ارتکاب تم کر رہے ہو، یہ جہالت تم نے اپنائی ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے، اور انبیاء ہمارے پہلے سلف اس بات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا، اصل میں ابراہیم تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں، یہ کیا ہے، کیسے طاقتور ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے، یہ کتنے اللہ کے محبوب ہیں. ان کا گستاخ کس طرح اللہ کے عذاب اور عذاب کا شکار بن جاتا ہے. تم ان کو برا کہتے ہو، چھوڑ دو برا کہنا. ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تمہارے آباء و اجداد یہ نہیں کیا کرتے تھے، شیطان نے تمہیں اس راہ پہ لگا دیا ہے. اچھا ابراہیم آؤ تمہیں دکھائیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم ان کی شخصیت، ان کے مقام اور مرتبے کو جاننا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ. ابراہیم کہتے ہیں نہیں یار، انی شکیم، میں بیمار ہوں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ جی حدیث بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات حق ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو وہ بات کو الجھاتا چلا جائے، قصہ لمبا ہو جائے، ہم کہو یاد چھڈ میرا دماغ خراب کر دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلکہ حجت پوری کہ اس کو چھوڑ یار، فضول بحث میں پڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم جاؤ انی سقیم، اور یہ شکم کیا تھا، یہ بیماری کیا تھی کہ اللہ ان لوگوں کو تو نے پیدا کیا ہے، یہ تیری راہ سے بھٹک گئے، یہ تیرے منکر ہو گئے، تیری توحید کو چھوڑا، لاکھوں کو مانا، اللہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ فکر نبی کی بیماری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ تم، میں نے جانے کے لیے تیار، چلے گئے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، بت خانے میں گئے تو قسم قسم کے رنگا رنگ کھانے رکھے ہوئے تھے ان کے آگے، خوشبوئیں آ رہی تھی۔ الا تاکلون، وہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس خوشبو سے تو دل بار بار چاہتا ہے، نکل نکل کے بھاگتا ہے کھانے کو، تم کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بولتے نہیں ہو، آواز نکالو، جواب تو دو، اور تم معبود ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، تمہارے سامنے یہ سجدہ ریزی کرتے ہیں، تمہیں اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، تمہیں خالق و مالک مان کے تمہارے سامنے سر جھکاتے ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو، کھا کیوں نہیں رہے؟ فراغا علیہم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ پھر ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، سب سے فارغ ہوا کے فضرب بالیمین، دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پڑا ہوا تھا، ہتھوڑا پکڑا ہوا تھا، زور سے مارا ایک بت کے سر میں۔ بولتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بیچارے کیا بولے، وہ کیا کہیں، سارے بت، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو اتار دیا، کسی کے کان اتار دیے، کسی کی ناک اتار دی، سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا ابراہیم علیہ السلام۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، قرآن کہتا ہے کہ جن بتوں کو وہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، جن کی طاقت دکھانے کے لیے ابراہیم کو دعوت دی جاتی تھی، جن کو سمجھا جاتا تھا کہ ان کا گستاخ ان کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، اور ابراہیم ایک دن آئے گا کہ تم ان کے عذاب کا شکار بن جاؤ گے، ان کے عذاب کا شکار بن جاؤ گے۔ دل میں کہا کہ ان کے عذاب کا شکار تو پتہ نہیں کس نے بننا، یہ میرے عذاب کا شکار ضرور بن جائیں۔ مار مار کے ہتھوڑے اور کلہاڑے نیست و نابود کر دیا تمام معبودوں، کنڈی لگائی اپنے گھر۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم الیہ یرجعون، ان کو میں سمجھاؤں کہ یہ معبود نہیں، یہ خالق، یہ مالک نہیں، یہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، اور جس کی ساری زندگی مشکلوں میں گزری ہو وہ بھی کوئی مشکل کشا ہوتا ہے، بد نصیبی نہیں۔ مولوی ممبر رسول پہ کھڑا ہے، آگے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو وہ انسانوں کی مشکل کشائی کی باتیں کرتا ہے۔ یا علی مشکل کشا، ساری زندگی میرے آقا کے اس محبوب کی پریشانیوں میں گزر گئی ہے، کہیں جنگ جمل، کہیں جنگ صفین، کہیں نہروان کی جنگ، کہیں خارجیوں کی جنگ، یہاں تک کہ پریشان ہو کے میرے آقا کے محبوب نے کہا اللہ میں ان لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے اٹھا لے۔ ایسا پریشان ہو جانے والا ہمارے مسلمانوں کا مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا
کہا ان کے میں ٹکڑے اڑا دوں گا تاکہ تمہیں پتا چلے یہ کچھ نہیں اصل اللہ ہے. لعلہم الیہ یرجعون. ان کو پتا چلے کہ کائنات میں کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. آئے میلے کی سیر و تفریح کر کے, کھیل کود کے, ہنسے تماشے کر کے, اپنے معبودوں کو سلام کرنے کے لیے اور وہ طعام کھانے کے لیے. کنڈی کھلی. پہلا مجاور جب اندر داخل ہوا سب کو پیٹنے لگا, پاگل ہو گئے ہو, جن چمڑ گیا تجھے, کیا ہوا ہے؟ اور کہنے لگا ہمارے معبودوں کا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے, کوئی بھی زندہ سلامت نہیں, سب قتل و غارت ان کے ٹکڑے اڑا دیے گئے. من فعل ھذا, اور یہ کرنے والا کون ہے؟ کس نے ہمارے معبودوں کا بیڑا غرق کر دیا؟ کس نے تاک تاک کر دیا ہمارا یہ عقیدہ کہ یہ مشکل کشا ہے؟ سارے پریشان ہے. قرآن کہتا ہے کہ سارے اکٹھے بولتے ہیں. کوئی وہی ہے کون جو ان کا تذکرہ کیا کرتا ہے برا برا. کون ہے؟ یقال لہ ابراہیم. ابراہیم کہتے ہیں اس کو. فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون. اور یار قرآن پڑھے تو میرے اللہ کی قسم جس نے قرآن نازل کیا ہے ایسی توحید دل میں سما جاتی ہے کہ شرک انسان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ لوگ گواہ بنے کہ اس نے ہمارے معبودوں کے ٹکڑے اڑا دیے. ابراہیم علیہ السلام کی کنڈی کھٹکتی ہے. کیا ہے؟ کون ہے؟ کہتا تجھے پتا چلتا ہے, ذرا ادھر جو تو نے کھیل کھیلا ہے. ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے, واہ توحید پرستا, تیرے چلنے پہ قربان جاؤں. ذرا ڈول نہیں اللہ کی قسم. اور یہاں توحید پرست ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں بیٹھے گھر میں, اور جب کسی مشرک کے ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں, جب کسی مشرک کی مجلس میں چلے جاتے ہیں, زبان گنگ ہو جاتی ہے ان کی. بڑے بڑے پھنے خاں تو ککر سنگھ جب دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے مشرک کے ڈیرے پہ جاتے ہیں, مشرک اپنے قبر میں پڑے ہوئے بڑوں کی بات کرتا ہے, اس کو خدا سے بھی بنا دیتا ہے. اور یہ موحد توحید پرست جب وہی مقام پہ تقریر کرتا تو ذکر بھی نہیں کرتا اس کا کہ یہ تو کیا کر رہے ہو, تمہاری توحید یہ ہے اور تم توحید پرست ہو, تم نے توحید کا بیڑا غرق کر دیا اور وہ سوچ اور تصور اپنے ہاتھ سے ذبح کر دی جو محمد رسول نے ہمیں دی. بنانا نہ تربت کو میری صنم تم, نہ کرنا میری قبر پہ سر کو ہم تم, نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم, کہ بے چارگی میں برابر ہے ہم تم. مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. محمد کریم سے بڑھ کے کون ہے کائنات میں؟ فرمایا میری قبر پہ آ کے سجدہ نہ کرنا, رکوع نہ کرنا, یہ صرف اللہ کا حق ہے. ابراہیم کو لاؤ. ابراہیم آئے مسکراتے ہوئے, انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, یہ تو نے کیا ہے, کیا ہوا ہے تجھے نہیں پتا؟ پھر بھی یار, اور سارے معبود ذبح کر دیے تو نے. انت فعلت ھذا بآلہتنا, ارشاد فرمایا کبیرہم ھذا, جس نے کیا سو کیا, کبیرہم ھذا, اور فصلوہم ان کانوا ینطقون, مار مار کے ان کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں تمہارے معبودوں کے. میرا تو خیال ہے کلہاڑا تو اسی کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے, ہتھوڑا تو اسی کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا, اس کو پوچھو یہ جو بڑا ہے اس کے کندھے پہ سب نہیں. فصلوہم ان کانوا ینطقون, اور کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس کے کان اڑ گئے ہیں, ناک اڑ گئی ہے, ہونٹ اڑ گئے ہیں, ٹانگیں اڑ گئی ہیں, آپ تو زندہ ہے نا. پوچھو فصلوہم ان کانوا ینطقون. توحید پرست اور موحد کا پہلا وار اور پہلا جھٹکا لگا, مشرک پاگل ہو گیا. قرآن کہتا ہے آپس میں چور آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہو ظالم تو تم ہی ہو جو ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے.
سمنوں کے سورہ سما اللہ قرآن کیسا اللہ کا قرآن ہے. اللہ قربان تو نے توحید کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس سے بہتر توحید بیان نہیں کی جا سکتی, اور محمد کریم نے اس طرح اس کو پھیلا دیا ہے کوئی دنیا میں پھیلا ہی نہیں سکتا. ارشاد فرمایا ان سے پوچھو پاگل دماغ خراب غیر اللہ کی پرستش کرنے والے پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے کنکھیوں سے ایک ترس کے دیتے ہیں, اور بدبخت و ظالم تو تم ہی ہو, اور کہہ رہے ہو اس کو جس نے ہمیں اصل میں عقیدہ سکھا دیا ہے. فَسَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. اللہ کی قسم ایک حقیقت ہے, کسی پہ اعتراض نہیں, میری طرف سے جو چاہے جس کی چاہے عبادت کرے, لیکن مقصد تو اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان سنانا ہے. کسی قبر پہ چلے جاؤ, آواز دو اس کو جا کے, تمہیں جواب آتا ہے. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. فرمایا پوچھو ان سے اگر یہ کلام کرنے کی جرأت رکھتے ہیں تو. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. ابراہیم ہماری بیوقوفی کا تمسخر نہ اڑاؤ, مذاق نہ اڑاؤ, تجھے بھی پتا کہ یہ بولتے نہیں ہے. قَالَ فَتَعْبُدُونَ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. فرمایا افسوس تم پہ, تف تم پہ, ان کی عبادت کرتے ہو, ان کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہو, ان کو مشکل کشا مانتے ہو, ان کو حاجت روا مانتے ہو, جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے. بولتے نہیں ہیں ابراہیم. جاؤ کسی قبر پہ آواز دے کے بڑے سے بڑے اللہ والے کو کہو کہ جناب ہماری بات کا جواب دو, انہیں دوسروں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں کہ ان کو کہو بولو. کہتے ہیں یہ نہیں کوئی ضروری بولنا, انہوں نے قیامت کو یا کیوں سنتے ہیں. ہاں جی سنتے ہیں تو زبان پہ رب نے مہر لگائی ہوئی ہے, ان کو بولنا بھی چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا میرے محمد ان کو کہہ دو کہ میں بھی مردوں کو سنا نہیں سکتا. اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا آقا دو جہانوں کا بادشاہ مردے کو سنا نہیں سکتے تو تمہاری یہ سن رہا ہے. بول کے دکھائے, بول نہیں سکتے. اُفٍّ لَكُمْ فَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور فرمایا اس سے بڑی دلیل تمہیں کیا دوں, تمہاری عقل قائم نہیں کہ سمجھتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو. دماغ قائم نہیں. ابراہیم علیہ السلام وار پہ وار کرتے ہیں, ان پہ ہتھوڑے چلائے تھے, ان پہ زبان کی تلوار چلا رہے ہیں, ان کی گردنیں قلم ہو رہی ہیں, یہ مرتے جا رہے ہیں. اور کہتے کیا ہے, اے ابراہیم کی باتیں نہ سنو, حرقوہ وانصروا آلہتکم. میرے اللہ تو نے توحید کس طرح سمجھا دی ہے کہ مشرک کہتا ہے کہ حرقوہ, اور توحید پرست کی دلیل کا جواب نہیں, اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اپنے چھوڑ دے یار, اس کو چھوڑ دے, اس کو اپنے معبودوں کی مدد کرو. اللہ کے نبی نے توحید کے وار کر کر کے ان کو بحال کر دیا تو کہنے لگے اس کو آگ میں جلا دو, اس کی باتیں نہ سنو. آج بھی یہی ہے, ان کی باتیں نہ سنو, گمراہ کرتے ہیں یہ. اللہ کی قسم ایک شاگرد تھا, اللہ گری کے رحمت کرے ابا جی کا, اور اس کو بھی اللہ گری کے رحمت کرے, ماسٹر وارث بیگ صاحب. وہ مسجد ہے برنے والی جس کو کہتے ہیں, آگے کہتے ہیں بیگ صاحب اللہ انہیں کہ گری کے رحمت کرے کہ حکیم صاحب اگر اجازت ہو تو وہ کہتے ہیں یہاں آ کے درس دے دیا کرو, نماز پڑھا دیا کرو. کہا بیٹا اس سے زیادہ ہماری خوش نصیبی کیا ہے کہ ان لوگوں میں تم قرآن جا کے سناؤ, محمد رسول اللہ کی حدیث سناؤ, ان کو سناؤ. 4-5 دن ہفتہ قرآن سنا تو چھٹی کروا دی, جا جاؤ نہ جاؤ یہاں سے. آگے مسجد میں پھر آئے, ابا جی کہتے ہیں یار تو گیا نہیں اس مسجد میں, مسکرایا کہنے لگا وہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو, یہ قرآن سنا سنا کے گمراہ کر رہا ہے. اللہ کی قسم حق اور سچ کی بات ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور جو انسانیت کو ہدایت دیتی ہے, آج کا مشرک کہتا ہے یہ قرآن انسان کو گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ دو ان کو, تمہیں بھی کہتا ہوں. اور اگر تماشا دیکھنا ہے نا
تو ایک طرف ہٹ جاؤ، مجھے اجازت دو کہ اس قبر کے پرخچے اڑا دو، میں نہ اڑاؤں تو مجھے پکڑ لینا۔ ان میں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اگر اللہ کا بندہ ہے تو وہ توحید کا علمبردار تھا، توحید کا پرستار تھا، وہ بھی چاہے گا اس قبر کو پامال کر دیا جائے جس قبر پہ سجدہ ریزی ہوتی ہے۔ اگر محمد کریم کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کائنات میں کوئی انسان نہیں جس کی قبر کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی قبر میں پڑے ہوئے، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں پڑتی، صحابہ موجود ہیں، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اللہ کے نبی کے محبوب جس کو کہا اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام کو طاقت بخش عمر کی وجہ سے، اور جس کو اسلام کی طاقت کے لیے محمد کریم نے جولی پھیلا کے مانگا اللہ سے، وہ عمر ہے، اس کا دور خلافت۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں پڑتی، امیر المومنین کیا فرمایا؟ محمد کریم کے چچا کو بلاؤ۔ عباس آ گئے، سفید بال تھے عباس کے، مسلح پہ کھڑا کر دیا، آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ جب تیرا محبوب ہمارا آقا ہم میں موجود تھا دعاؤں کی حاجت ہی نہیں تھی، اللہ اب وہ نہیں ہے، ان کے چچا کو آگے کر لیا، اس کی سفید داڑھی کی لاج رکھ لینا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی قبر پہ عمر فاروق اگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، تم مانتے بھی تو کرو، قیامت کو پتہ چل جائے گا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اور کافر بابل کا ہو، کافر کابل کا ہو، کافر مکے کا ہو، کافر پاکستان کا ہو، کافر مشرق افغانستان کا ہو، ہر مشرق کو اپنے معبود کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک ہے موحد ہے جن کی حفاظت ان کا اللہ کرتا ہے، تمہارے نہیں کر سکتے، ہمارا اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، کوئی نہیں دنیا میں۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ آگ اکٹھی کرتے ہیں، حدیث میں ہے یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی کہتی ہیں ہمارے معبود اگر ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کریں گی۔ ہم بھی بیمار عورتیں دعا کرتی اپنے معبودوں سے، ایندھن اکٹھا، اتنا ایندھن اکٹھا کیا کہ مورخ کہتا ہے اس سے پہلے اتنی آگ کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ اب اس کو جلا دیا، اس کو اندر کیسے ڈالے؟ قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا۔ ادھر ادھر سے مشورے ہوئے، ایک شخص نے مشورہ دیا کہ منجنیق میں ڈالو اس کو اور گھما کے اس میں ڈال دو۔ منجنیق میں ڈالا، ابراہیم کو گھما کے آسمان کی فضا میں اچھالا آگ میں گرانے کے لیے کہ جبریل آ گیا۔ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہا حاجت تو ہے لیکن حاجت روا سے، تجھ سے نہیں۔ او اربوں ان گن فرشتوں کا بادشاہ تاجدار اللہ کا نبی اس سے حاجت روائی نہیں چاہتا، تمہارے ایمان کا کیا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حاجت تو ہے لیکن حاجت روا سے، مشکل تو ہے لیکن کاٹے گا مشکل کشا، جبریل آگے سے ہٹ جاؤ، میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے اس بندے سے جدا نہیں ہونا۔ حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کچھ نہیں بگاڑتی، صرف پسینہ آتا ہے، اور ابراہیم کو پسینہ آتا ہے، فرشتوں کا سردار اللہ کے ایک موحد بندے کا پسینہ صاف کرتا ہے۔ یہ توحید کو برکتیں حاصل ہیں، یہ توحید کو مقام حاصل ہے۔ توحید ثابت، توحید مضبوط، توحید قائم۔ رب نے جنت بنائی ہی توحید پرستوں کے لیے۔ لاکھ باتیں کر لو، کروڑوں باتیں کر لو، اللہ کی قسم جس کی عبادت کے ساتھ اس کے عمل میں شرک بھی ہے وہ جنت میں یہ ہوا بھی نہیں پا سکتا۔ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے، حقیقت یہ ہے، قرآن یہی کہتا ہے، اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے۔ فرشتہ جبرائیل اللہ کے نبی کی جبین سے پسینہ صاف تھا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نہیں صحابی کا کلام ہے، پتہ نہیں اسے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو یا نہ،
صحابی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن تک آگ میں رہے. صحابی اگر کہتا ہے، صحابی اپنے پاس سے ایسی باتیں نہیں کرتا، چونکہ وہاں حدیث میں اسے مرفوع حدیث بیان کی، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. صحابیہ رسول کہتے ہیں کہ 40 یا 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے. اللہ نے کیا، یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ صرف کہتا نا یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو ہو سکتا تھا ٹھنڈک بھی ابراہیم کو نقصان پہنچاتی. یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، فرمایا ٹھنڈی بھی اتنا نہیں میرے ابراہیم کو نقصان پہنچے. اور دنیا میں زمین میں تو یہ اللہ کا موحد بندہ ہے، میں نہیں چاہتا میرے موحد بندے کا بال بھی بیکا. نہیں بال بیکا کیا آگ نے. 40 یا 50 دن کے بعد جب مسکراتا چہرہ رب کے رسول اور محمد رسول اللہ کے بابا ابراہیم کا مسکراتا ہوا چہرہ باہر نکلا، سامنے جلانے والا باپ بھی کھڑا تھا، پکار تھا یا ابراہیم ان ربک کریم کبیر. ابراہیم رب تو تیرا ہے، یہ تو فضول بکواس ہے ساری. اللہ توحید پرست کے سامنے مشرک کو گرا دیتا ہے، چاہے زمانہ اس کو گرانے دے یا نہ گرانے دے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، پوری دنیا میں کسی آدمی نے اس دن آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. یہ توحید پرست کی عزت اور وقار ہے جو اللہ کے ہاں ہے. اور توحید ہی ایسی چیز ہے جس نے عاقبت میں بخیری کرنی ہے. اگر توحید میں کمی ہے تو اللہ کی قسم عاقبت خراب ہی خراب ہے. اللہ ہمیں ویسا موحد بنائے جیسا موحد بنانے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے، اور ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.